السلام علیکم۔ آئیے آج آپ کو ہم حابیل اور قابیل کے حسد اور بغض کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس طرح سے بیٹے تھے کہ پیدا ہوتے تھے کہ پہلی دفعہ میں پہلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، دوسری دفعہ میں پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ پہلے والے کی شادی دوسرے والے اس سے ہو سکتی تھی، دونوں کے اکٹھا کے اس میں نہیں ممکن تھا۔ اس لیے بھائی نے قابیل نے کہا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جبکہ حابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کر لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بہن سے نہیں کر سکتے ہو شادی، لیکن قابیل نے کہا کہ نہیں، میری بہن بہت خوبصورت ہے، میں شادی اسی سے کروں گا، اور اس نے حابیل کی بہن سے نکاح کرنے کو منع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روکا، پھر کہا کہ اس طرح کرو کہ تم دونوں خیرات نکالو، جس کی خیرات قبول ہوگی وہ نکاح کا حقدار ہوگا۔ اور یہ کہہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں، حکم ہوا مکے میں ہے، تم وہیں جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا، میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا؟ اس نے انکار کر دیا۔ زمین سے کہا، وہ بھی انکاری ہوا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے، اور جا کر آپ جب واپس آئیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ اب حابیل نے خوبصورت موٹا تازہ بھیڑ اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا۔ بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا وہ حصہ نکالا جو بالکل بیکار تھا۔ اب آگ آئی اور حابیل کی نظر کو جلا گئی۔ اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، قابیل کی نظر قبول ہو گئی ہے، کیونکہ جس کو آگ جلا دیتی تھی اس کا مطلب ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں قبولیت حاصل ہو گئی ہے اسے۔ قابیل چونکہ مایوس ہو چکا تھا، اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آنی تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تقویٰ والوں کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا، میرا کیا قصور ہے، مجھے تو یہی پسند ہے۔ کہتے ہیں جو حابیل کے پاس تھا جانور تھے اور قابیل کے پاس کھیت وغیرہ تھے۔ کہتے ہیں جو جانور انہوں نے ذبح کیا تھا وہ جانور اللہ کے ہاں پرورش پاتا رہا، جنت میں پلتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے بچے کے بدلے ذبح کیا تھا اسے۔ یہ روایات ہیں۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین جانور اللہ کے نام پہ قربان کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمایا، جبکہ قابیل نے اپنے کھیت کی بیکار چیزیں اور ساری کی ساری جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر دی تو وہ قبول نہیں ہوئی، جس پہ قابیل اور بگڑ گیا۔ اس کو انتہائی غصہ آیا، اس نے کہا آج میں اپنے بھائی کو قتل کر ڈالوں گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ جب وہ قابیل حابیل کو لینے کے لیے گیا تو حابیل کو اکیلا پا کے اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ شیطان نے اس کو ورغلایا اور کہا اس کا سر پتھر سے کچل دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنی بھائی کا سر پتھر سے کچل دیا اور اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور چڑھ کے بیٹھ گیا۔ آخر کار بھائی اس کا مر گیا۔ اب وہ جب بالکل بے سدھ ہو کے پڑ گیا تو شیطان نے کہا یہ تو مر گیا ہے، اور جا کے اطلاع دے دی حوا کو، اماں حوا کو جا کے بیان دیا کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے مر گیا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، وہ صرف ایسی لیٹا ہوا ہے۔ وہ رونے لگ گئی۔ وہ وہاں آئیں، لیکن کہتے ہیں کہ قابیل جو ہے وہ اس کی حابیل کی لاش گدھے پہ ڈال کے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا اب کیا کروں، اس کو کہاں لے کے جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں کوے لڑتے رہے، ایک نے ایک کو مار دیا،
اور وہ کوا جو تھا اس نے دوسرے کوے نے زمین کھودی اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ قابیل نے اپنے آپ پہ لان تان کی، اس نے کہا اتنا سا کام میں بھی نہیں کر سکا۔ اس نے بھی فوراً گڈھا کھودا اور اپنے بھائی کو اس میں دفن کر دیا۔ ماں کو آتے دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ قتل ہو گیا، یہ میں نے مار دیا ہے اس کو، یہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ جبکہ وہ رونے لگی اور کہا کہ اب یہ کیسے، اب کیا کیا جائے، یہ پہلا قتل تھا مسلمانوں کی، کیا دنیا میں پہلا قتل تھا۔ اس لیے اس کے بعد وہ آپ بہت روتی رہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت لعن طعن کی، اور پھر اس کو لے کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئی اور وہاں پہنچ کے انہوں نے ساری ان کو قصہ سنایا کہ یہ جو ہے اس نے مار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے، جتنا خون ہوگا، کیونکہ تم نے یہ پہلا قتل کیا، ہر خون کا عذاب تم پہ ضرور ایک حصہ آئے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔